أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں عقیدہ کے ساتھ، اور عقیدہ کے موضوع پہ ہم پڑھ رہے ہیں مشہور و معروف کتاب العقیدۃ الواسطیہ۔ یہ کتاب تالیف ہے، محنت ہے کس کی؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی۔ اور گزشتہ درس میں ہمارا موضوع کیا تھا؟ کسی کو یاد ہے؟ تقدیر۔ اور اس میں چند ضروری چیزیں ذکر کی گئی تھیں، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ چیزیں ضروری ہیں تقدیر کا موضوع پڑھنے سے پہلے۔ مثال کے طور پہ ایک پوائنٹ اس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ، یعنی کہ تقدیر کا موضوع پڑھتے ہوئے ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اللہ نے جو شریعت کا حکم دیا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا اس کے پیچھے بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ وہ حکمت ہمیں معلوم ہو جائے تو اچھی بات ہے، معلوم نہ ہو تب بھی عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا کوئی بھی فیصلہ، اللہ کی کوئی بھی مخلوق حکمت سے خالی نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ بتایا گیا تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری عقل محدود ہے، ہمارا علم محدود ہے، ناقص ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو امور ہیں وہ غیر محدود ہیں۔ تو ہم جو ناقص انسان، ناقص علم والا، ناقص عقل والا، ہم تقدیر کو صحیح معنوں میں سمجھ نہیں سکتے۔ لیکن یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ نے جو کیا ہے اس کے پیچھے کوئی ظلم نہیں ہے، اللہ نے جو کیا ہے اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ یہ بتایا گیا تھا کہ تقدیر کے موضوع پہ گفتگو کرتے ہوئے اللہ کے ادب کا خیال رکھیں۔ اللہ کے سامنے خام خواہ شیر بننے کی کوشش کرنا، اللہ نے یہ کیوں کیا، اللہ نے یہ کیوں کیا۔ انسان کو اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے۔ اعتراض تو کس کے اوپر کر رہا ہے؟ گفتگو کا انداز تیرا کیا ہے؟ تو اب باقاعدہ آتے ہیں امام صاحب کے کلام کی طرف۔ امام صاحب فرماتے ہیں وَتُؤْمِنُ الْفِرْقَةُ النَّاجِيَةُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، اور ایمان رکھتا ہے فرقہ ناجیہ نجات پانے والا گروہ۔ اس بارے میں میرے خیال میں وضاحت کر دی گئی تھی کہ نجات پانے والے گروہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا علیہ الصلوۃ والسلام کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73، سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے۔ وہ ایک کو کیا کہتے ہیں؟ ناجیہ، یہ کہ جہنم کی آگ سے بچ جانے والا، جہنم کی آگ سے محفوظ رہنے والا، فرقہ ناجیہ۔ تو ایمان رکھتا ہے فرقہ ناجیہ جس کا نام کیا؟ اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعہ۔ اور اس موضوع پہ بھی گفتگو ہوئی تھی کہ اہل سنت حقیقی کون ہیں؟ جو صحابہ کرام کے عقیدے پہ ہیں، جو قرآن و حدیث کے مطابق عقیدہ رکھتے ہیں، جو شرک کریں، قبر پرستی کو پھیلائیں، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھیں، حاجت روا سمجھیں، غوث اعظم سمجھیں، ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اپنے آپ کو اہل سنت کہیں۔ ٹھیک ہے انہوں نے قبضہ کیا ہوا ایسے نام پہ، اور وہ بھی پاکستان انڈیا میں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ واقعی وہ اہل سنت ہے۔ تو فرقہ ناجیہ اہل سنت والجماعہ وہ ایمان رکھتا ہے بالقدر، کس پہ؟ تقدیر پہ، خیرہ و شرہ، تقدیر کے خیر والے حصے پہ بھی اور تقدیر کے شر والے حصے پہ بھی۔ یعنی کہ ایمان ہے کہ میرے اوپر یا دوسروں کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ تقدیر کا حصہ ہیں، اور جو مجھے نعمتیں ملتی ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، وہ بھی اللہ کو پہلے سے معلوم ہے، وہ بھی تقدیر کا حصہ ہے۔ اور یہ میں نے وضاحت کر دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے کوئی بھی چیز شر نہیں ہے۔ جو چیز شر ہے وہ میرے لحاظ سے شر ہے، آپ کے لحاظ سے شر ہے۔ میں نے مثال بھی دی تھی
کہ خود انسانوں میں بھی ایک چیز ایک انسان کے لحاظ سے شر ہے، دوسرے کے لحاظ سے شر نہیں بلکہ نعمت ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہے، اس کے دائیں بائیں بہت سے لوگ بیمار ہو جاتے ہیں، تو لوگوں کے لحاظ سے جو بیمار ہوئے ہیں یہ شر ہے، ان کے گھر والوں کے لحاظ سے شر ہے، لیکن ہسپتال کے لحاظ سے، ہاسپٹل کے لحاظ سے خیر ہے۔ یہ بیمار ہوئے ہیں تو ان کا کاروبار مزید چمکا ہے۔ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، جس کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے لحاظ سے شر ہے، لیکن ہاسپٹل کے لحاظ سے اور گاڑیوں کی ورکشاپ کے لحاظ سے، ایکسیڈنٹ ہوگا تو گاڑی ورکشاپ پہ آئے گی نا۔ تو اس لیے ایک چیز ہمارے لحاظ سے شر ہوتی ہے، کسی اور کے لحاظ سے خیر ہوتی ہے، تو اللہ کے لحاظ سے تو ہر چیز کیا ہے؟ خیر ہے۔ اللہ کے لحاظ سے کوئی بھی چیز شر نہیں ہے۔ وَالْإِيمَانُ بِالْقَدَرِ عَلَى دَرَجَتَيْنِ، امام صاحب فرماتے ہیں تقدیر پہ ایمان دو درجوں پہ ہے، تقدیر پہ ایمان کے دو درجے ہیں۔ کل درجۃ تتضمن شیئین، اور ہر درجہ دو چیزوں کے اوپر مشتمل ہے۔ تقدیر پہ ایمان کے کتنے درجے ہوئے؟ دو، اور ہر درجے میں کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ امام صاحب نے تقدیر کے ان امور کو 4 حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ تاکہ امام صاحب واضح کر سکیں کہ ان میں سے کس چیز میں کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، تقدیر کے کون سے باب میں، کون سے شعبے میں کچھ لوگ گمراہ ہوئے ہیں، تقدیر کے مسائل میں سے کس مسئلے میں کچھ لوگوں نے غلط راستہ اختیار کیا ہے۔ یہ واضح کرنے کے لیے امام صاحب نے تقدیر کے ان امور کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہاں پہ یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ شاید ابن تیمیہ رحمہ اللہ سے پہلے تقدیر کے ان امور کو کسی نے 4 حصوں میں تقسیم نہیں کیا۔ چنانچہ کچھ لوگوں نے فتویٰ لگا دیا کہ یہ تو پھر بدعت ہوئی، یہ کیا ہوئی؟ یہ تو بدعت ہوئی، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ جو 4 چیزیں ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ذکر کی ہیں وہ اپنی جیب سے لے کر نہیں آئے، وہ اپنے گھر سے لے کر نہیں آئے، وہ انہوں نے قرآن سے لی ہیں، احادیث سے لی ہیں، صحابہ کرام سے لی ہیں، سلف صالحین سے لی ہیں، بس نمبر لگا دیے ہیں، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4۔ تو نمبر لگانے میں کیا غلطی ہے؟ یہ تو ایسے ہی جیسے صحیح بخاری کی حدیث، کیا امام بخاری نے ان کو نمبر دیے ہوئے تھے؟ صحیح بخاری کی حدیث نمبرنگ کے بغیر تھی، اور آج لوگوں نے نمبر لگا دیے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں فالدرجۃ الاولی، پہلا درجہ، یہ کس چیز کا درجہ جی؟ تقدیر کا پہلا درجہ، الایمان، اس بات پہ یقین رکھنا، اس بات پہ ایمان رکھنا بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَلِيمٌ بِالْخَلْقِ، اللہ تعالی مخلوق کے بارے میں کامل علم رکھنے والا ہے۔ اور مخلوق کہا، یہ نہیں کہا انسان، ساری مخلوقات ہیں، اللہ مخلوق کے بارے میں کامل علم رکھنے والا ہے۔ وَهُمْ عَامِلُونَ، اور لوگ عمل کر رہے ہیں، بِعِلْمِهِ الْقَدِيمِ، اللہ کے اس قدیم علم کے مطابق، الذي هو موصوف به، جس کے ساتھ وہ متصف ہے، ازلا و ابدا، ازل سے ابد تک۔ یہاں پہ تھوڑا سا سمجھ، بلکہ میں اس کو ذرا مکمل کر لوں۔ وعلیما، اور اللہ تعالیٰ نے جان لیا ہے، جمیع احوالہم، لوگوں کے تمام حالات کو، من الطاعات، ان کی نیکیوں کو، والمعاصی، ان کے گناہوں کو، والارزاق، اور ان کے رزق کو، والآجال، اور ان کی عمروں کو۔ ابھی تک جس موضوع پہ گفتگو ہوئی ہے، اس موضوع کو کیا کہتے ہیں؟ العلم۔ تو تقدیر کا پہلا مرتبہ کیا ہوا؟ العلم، یعنی کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں پہلے سے کامل علم رکھتا ہے۔ مجھے اور آپ کو کئی باتوں کا پتہ تب چلتا ہے جب وہ ہو جاتی ہیں،
جبکہ اللہ رب العزت کو ہر چیز کا پہلے سے علم ہے. اچھا کتنے سال پہلے سے علم ہے اللہ کو؟ ازل سے، ہمیشہ سے، کوئی آغاز نہیں ہے اس کا، ازل سے. یہاں پہ مؤلف نے کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ دنیا میں جو کچھ کر رہے ہیں یہ اس علم کے مطابق ہے جو اللہ کا قدیم علم ہے. اچھا قدیم سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ قدیم سے یہاں مراد ہے جس کا کوئی آغاز نہیں ہے. یہ قدیم سے مراد لفظ قدیم کا اصطلاحی معنی ہے، لغوی معنی نہیں ہے. لغوی معنی کے لحاظ سے قدیم اس کا کوئی آغاز ہو سکتا ہے. اس کا کیا ہو سکتا ہے؟ میں آپ سے پوچھوں گا کہ اس محلے میں جہاں پہ ہم رہ رہے ہیں کون قدیم ہے، کون پرانا آدمی ہے؟ آپ نے کہنا ہے فلاں آدمی ہے. اچھا وہ کتنا پرانا ہوگا؟ 10 سال پہلے کا، 20 سال پہلے کا، 50 سال پہلے کا، 60 سال پہلے کا، 100 سال پہلے کا، اس سے زیادہ نہیں. تو اللہ کے علم کے بارے میں جو لفظ قدیم بولا گیا ہے اس سے مراد یہ قدیم نہیں ہے، لغوی قدیم نہیں ہے، اصطلاحی. یعنی کہ القدیم یعنی کہ اللہ کا وہ قدیم علم، یعنی کہ وہ جس کا کوئی آغاز نہیں ہے، جو ہمیشہ سے ہی ہے. اس عبارت کا مطلب یہ ہے، امام صاحب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کر رہا ہے دنیا میں، سو رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے، لیٹ رہا ہے، واک کر رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، کسی سے لڑائی کر رہا ہے، کسی سے صلح کر رہا ہے، جو کچھ کر رہا ہے یہ سب کچھ اللہ کے علم کے مطابق ہے، جو علم اللہ کے پاس پہلے سے ہے. کوئی دنیا میں ایسا کام نہیں ہو رہا جو اللہ کے لیے نیا ہو. 100 میں سے 1% بھی ایسا نہیں ہے، ذرا بھی ایسا نہیں ہے. اللہ کو اپنے علم کو تبدیل نہیں کرنا پڑا. ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے لکھا تو کچھ اور تھا تقدیر میں، اللہ کے علم میں کچھ اور تھا، اچانک کچھ اور ہو گیا اور نعوذ باللہ پریشان ہو کے بیٹھ گیا کہ اب کیا کیا جائے. ایسا کچھ نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں کہ اللہ کا جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ اللہ کے قدیم علم کے مطابق ہے جس کے ساتھ اللہ متصف ہے، یعنی کہ اللہ صاحب علم ہے ازلاً، کب سے؟ ازل سے. اس میں نفی ہو گئی اللہ سے جہالت کی، کہ اللہ ہماری کسی بھی چیز سے ناواقف نہیں ہے. اور جب ہم کہتے ہیں ابداً، اس میں نفی ہو گئی اللہ سے بھولنے کی، کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے اور ہمیشہ معلوم رہے گا. یہ نہیں ہے کہ اللہ 10 سال کے بعد بھول جائے، 100 سال کے بعد بھول جائے، ایسا کچھ نہیں ہے. پھر امام صاحب نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے سارے حالات معلوم ہیں، یعنی کہ نیکی والے حالات بھی، کہ کب ہم نے نمازیں پڑھنی ہیں، کب پڑھی ہیں، گناہ والے حالات بھی، کب گناہ ہم نے کرنے ہیں، کون سا گناہ کر لیا ہے. اور اللہ کو ہمارے رزق کے بھی سارے حالات معلوم ہیں، کتنا رزق کما لیا، کتنا کمائیں گے، کل کتنا کمائیں گے، پرسوں کتنا کمائیں گے. اور اللہ کو ہماری عمر کے بارے میں بھی حالات کا علم ہے، کتنی عمر ہم نے گزار لی ہے، کتنی باقی رہ گئی ہے، کب ہم نے فوت ہونا ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز کا اضافہ کرنا چاہوں گا جس کا تذکرہ امام صاحب یہاں پہ نہیں کر سکے. وہ یہ ہے کہ اللہ یہ بھی جانتا ہے، اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو پیدا نہیں ہوئی اور نہ پیدا ہوں گی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اگر وہ پیدا ہوتی تو کیسی ہوتی. یہ بڑی اہم بات ہے اور اس کا تذکرہ قرآن کریم میں بار بار آیا ہے. مثال کے طور پہ آپ سورہ انعام کی آیت نمبر 28 پہ غور کریں، 28. وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ تعالیٰ تذکرہ کر رہے ہیں روز قیامت کا کہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. کہ کاش اے اللہ کے نبی آپ دیکھیں وہ منظر جب ان کو جہنم کی آگ پہ کھڑا کیا جائے گا، ابھی ڈالا نہیں جائے گا، ابھی کھڑا کیا جائے گا. کہیں گے اے کاش ہمیں دنیا میں واپس بھیج دیا جائے اور ہم اللہ کی کلام کی تکذیب نہ کریں بلکہ ایمان لے آئیں.
اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا، اگر ان کو واپس بھیج دیا جائے، لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ، انہوں نے اسی کفر کا ارتکاب کرنا ہے، اسی شرک کا ارتکاب کرنا ہے جس سے ان کو منع کیا گیا ہے، اور ان کا یہ دعویٰ کہ ہمیں بھیج دیا جائے تو ہم ایمان لے آئیں گے، اللہ نے کہا جھوٹے ہیں یہ۔ تو کیا پتا چلا کہ اللہ کو معلوم ہے کہ اگر دنیا میں بھیجا جائے تو کیا کریں گے، بھیجنا نہیں اللہ نے، لیکن اللہ کو پتا ہے، نذیر صاحب اللہ کو پتا ہے کہ اگر ان کو بھیجا جائے، اگر ان کو مہلت دی جائے، دوبارہ موقع دیا جائے دنیا میں جانے کا، تو یہ کیا کریں گے اللہ کو پتا ہے۔ اس کی ایک اور مثال لے لیں آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ توبہ میں آیت نمبر 47 میں 47 میں، لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا وَلَأَوْضَعُوا خِلَالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ۔ جنگ تبوک کا تذکرہ ہو رہا ہے، غزوہ تبوک کا تذکرہ ہو رہا ہے کہ اے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کے پاس منافقین آتے رہے، بہانے کرتے رہے، میری ماں بیمار ہے، میرے ابو کا مسئلہ ہے، میرا یہ مسئلہ ہے، مجھے رخصت دے دیں، میں جہاد میں حصہ نہیں لے سکتا، اور آپ سب کو اجازت دیتے رہے۔ اللہ نے کہا عف اللہ عنک، اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، لما اذنت لهم، آپ نے ان کو اجازت کیوں دی ہے؟ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ لو خرجوا فیکم، اگر یہ تمہارے ساتھ جاتے، تمہارے قافلے کا حصہ بنتے، ما زادوکم الا خبالا، انہوں نے تمہاری قوت میں اضافے کا سبب نہیں بننا تھا، ان کی وجہ سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہونا تھا، البتہ انہوں نے فتنے پیدا کرنے تھے، فساد کرنا تھا۔ تو اب اللہ کو پتا ہے کہ اگر یہ چلے جاتے تو کیا کرتے، تو اللہ ماضی کے بارے میں بھی جانتا ہے، حال کے بارے میں بھی، مستقبل کے بارے میں بھی، اور ان امور کے بارے میں بھی جو واقع نہیں ہوئے، اگر ہوتے تو کیسے ہوتے۔ تو تقدیر کا پہلا درجہ اگر میں آپ سے پوچھوں تو کیا نام ہے اس کا؟ علم۔ یہ سبق یاد کریں، تقدیر کا پہلا درجہ کیا؟ علم۔ کہ اللہ کہ مجھے اور آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہر چیز کے بارے میں پہلے سے علم ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں ثم كتب اللہ فی اللوح المحفوظ، پھر اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں مقادیر الخلق، مخلوق کی تقدیروں کو۔ فاول ما خلق اللہ القلم، تو سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ کیا ہے؟ قلم۔ قال له، تو اللہ نے اس سے کہا، کس سے؟ قلم سے، اکتب، لکھو۔ قال، قلم نے کہا، ما اکتب، میں کیا لکھوں؟ قال، اللہ نے کہا، اکتب، تو لکھ، ما ہوا کائن الی یوم القیامہ، وہ سب کچھ جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ تو یہ ہوا تقدیر کا دوسرا درجہ، وہ کیا ہے؟ کتابت۔ تقدیر کے 4 مراتب ہیں، پہلا العلم، دوسرا الکتابت، کتابت، تحریر، کہ اللہ نے، اللہ کو جو مخلوق کے بارے میں جو کچھ معلوم تھا اللہ نے وہ لکھوا بھی دیا۔ اچھا یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں امام صاحب؟ کہ اللہ نے لکھ دیا لوح محفوظ میں۔ لوح کس کو کہتے ہیں؟ تختی۔ المحفوظ جو محفوظ ہے، محفوظ ہے کس چیز سے؟ کسی قسم کی تبدیلی سے، کوئی اس کے پاس پہنچ کے اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، ریکارڈ میں گڑبڑ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن حکیم میں؟ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن جو تمہارے پاس آیا یہ لوح محفوظ میں بھی موجود ہے۔ سورہ بروج آیت نمبر 22 اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ واقعہ میں انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، یہ کہنے والوں کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں، محمد کا بنایا ہوا کلام ہے، نعوذ باللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے کہا یہ وہ مقدس کتاب ہے جو فی کتاب مکنون، ایسی کتاب میں موجود ہے، مکنون جس کو چھپا کے رکھا گیا ہے، یعنی کہ جو محفوظ ہے، لا یمسہ الا المطہرون، جس کو نہیں ہاتھ لگاتے مگر اللہ کے مقدس معصوم فرشتے، پاک فرشتے۔
تو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں کیا لکھ دیا؟ مقادیر الخلق کی، مخلوق کی تقدیریں اللہ نے لکھ دی. اچھا یہاں پہ سوال پیدا ہوگا کتنی مخلوقات کی تقدیریں؟ یہی معلوم ہوتا ہے کہ ساری مخلوقات کی تقدیریں، صرف انسانوں کی نہیں، جانوروں کی، پرندوں کی، ہر چیز کی. پھر اس کے بعد کیا کہا گیا کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ قلم کو. کیا قلم اللہ کی پہلی مخلوق ہے؟ یہ سوال ہے. تو اس بارے میں علماء کرام میں اختلاف ہے. پہلا قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جس مخلوق کو اللہ نے پیدا کیا وہ قلم ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ جس چیز کو سب سے پہلے اللہ نے پیدا کیا وہ پانی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ سب سے پہلے جس چیز کو اللہ نے پیدا کیا وہ عرش ہے. یہ باتیں یاد رہیں گی. اب راجح موقف کیا ہے، مضبوط موقف کیا ہے کہ وہ عرش ہے. پہلی مخلوق کیا ہے؟ عرش ہے. یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ کا، یہی موقف ہے امام ابن القیم کا، یہی موقف ہے امام ابن کثیر کا، اور یہی موقف ہے عقیدہ طحاویہ کے شارح امام ابن ابی العز الحنفی کا. کیا دلیل ہے جی آپ لوگوں کی؟ دلیل کے بغیر تو بات نہیں بنے گی. کہتے ہیں دلیل دینا ہماری ذمہ داری ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 2653 2653. راوی ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ نے مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں. اچھا مخلوقات کی کہ مخلوق کی؟ مخلوقات کی. اللہ نے تمام مخلوقات کی تقدیریں لکھ دی ہیں قبل ان یخلق السماوات والارض ب50 الف سنہ، آسمان و زمین کو پیدا کرنے سے 50,000 سال پہلے. اور اللہ تعالیٰ کا ہمارے جیسے نکمے انسان اللہ پہ اعتراض کریں؟ اپنی حیثیت کو سمجھنا چاہیے. گندا سا انسان ہے، پیشاب کرنے والا، پخانہ کرنے والا، ناک سے گند نکالنے والا، کانوں سے گند نکالنے والا، آنکھوں سے گند نکلتا ہے، اور باتیں کرتا ہے اللہ رب العزت کو. تو اللہ تعالی نے مخلوقات، تمام مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا آسمان و زمین کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے. قال، اور آپ علیہ السلام فرماتے ہیں وعرشہ علی الماء، جب تقدیریں لکھیں تو اللہ کا عرش پانی پہ تھا. کیا پتا چلا کہ تقدیر لکھے جانے سے پہلے عرش موجود ہے. اور کس پہ موجود ہے؟ پانی پہ. اب پھر 3 چیزیں ہو گئی. کیا ہو گیا؟ قلم، عرش، پانی. اب ان میں سے پہلے کون ہے؟ تو راجح قول یہ ہے کہ ان میں سے پہلے کیا ہے؟ عرش ہے. ان میں سے پہلے کیا ہے؟ عرش ہے. اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں ابھی ہمارے پاس ایک دلیل تو آ گئی کس چیز کی؟ تقدیر کے دوسرے درجے کی. تقدیر کا دوسرا درجہ کون بتائے گا آپ میں سے مجھے جی؟ کیا جی؟ تقدیر کا دوسرا درجہ، دوسرا مرتبہ جی کتابت، کہ اللہ نے سب کچھ لکھوا دیا. تو لکھوا دیا اس کی ایک دلیل تو آ گئی، یہ حدیث ابھی جو ہم نے پڑھی ہے کہ اللہ نے قلم کو پیدا کیا تو کیا کہا؟ لکھو. اچھا پھر اس حدیث کا کیا مطلب ہوگا کہ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا؟ اس حدیث کے 2 مطلب ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ نے باقی چیزوں سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ قلم کو. اور دوسرا مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے قلم کو پیدا کرتے ہی پہلا حکم یہ دیا کہ لکھو. یہ مطلب نہیں ہے کہ قلم سب سے پہلے ہے. ٹھیک ہے چلیں. اچھا یہ جو حدیث ہے کہ اللہ نے قلم سے کہا کہ لکھو، اس نے کہا کیا لکھوں، یہ حدیث کہاں ہی ہے؟ ابو داؤد شریف میں. حدیث کا نمبر ہے 4700 4700. راوی ہے عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ.
اچھا، اب یہاں پہ بھی ایک مسئلہ بن رہا ہے، وہ آپ نے حل کرنا ہے انشاءاللہ. وہ یہ کہ قلم تو بے جان چیز ہے، نہ اس کی آنکھیں ہیں نہ اس کے کان ہیں، تو اللہ کیسے اس کو آرڈر دے رہے ہیں کہ لکھو؟ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کہہ رہے ہیں اس نے آگے سے کہا کہ کیا لکھوں؟ اللہ نے کہا وہ لکھو جو قیامت تک ہونے والا ہے. تو کیا قلم اللہ کے کلام کو سنتا ہے، سمتا ہے؟ جی ہاں. یہ مخلوقات جن کو ہم بے جان کہتے ہیں، غیر عاقل کہتے ہیں، یہ میرے اور آپ کے لحاظ سے ہیں. اللہ کے لحاظ سے ہر چیز اللہ کے حکم کو سنتی ہے، سمتی ہے، فوراً عمل کرتی ہے. اور یہ صرف قلم کی صورتحال نہیں ہے، ہمیں اس کی کئی مثالیں قرآن سے ملیں گی، حدیث چلو بعد میں سے قرآن میں ملیں گی. مثال کے طور پہ لیں مثالیں آپ. اللہ نے کیا کہا تھا؟ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. آگ جلائی گئی ہے ابراہیم علیہ السلام کو اس میں جلانے کے لیے، ان کو پھینکا جا رہا ہے، اور اللہ نے اس بادشاہ کو مخاطب نہیں کیا جس نے آگ جلائی تھی، اللہ نے آگ کو مخاطب کیا. یا نارو، اے آگ، کونی بردم وسلاما، السلام میرے ابراہیم کے لیے سراپا سلامتی بن جانا، اور گرم نہ رہنا، ٹھنڈی بن جانا. آگ نے پھر اس حکم کو سنا، سمجھا اور اس پہ عمل کیا. ایک اور مثال لے لیں، یہ ہے سورہ سبا آیت نمبر 10 اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا جبالو اوبی معہ والطیر. اے پہاڑو، کس کو مخاطب کیا اللہ نے؟ اے پہاڑو، میرے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح کے گانے گنگناؤ، تسبیح کے کلمات پڑھو ان کے ساتھ ساتھ. والطیر، اور اے پرندو تم بھی. تو پہاڑوں نے اللہ کا یہ حکم سنا، سمجھا، مانا، تسلیم کیا. تیسری مثال لے لیں، سورہ فصلت آیت نمبر 11 اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. یقین جانیے میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم ایسی آیات سن رہے ہیں جن کو سن کے ایمان بڑھ رہا ہے، اللہ کی عظمت ہمارے دلوں میں مزید بیٹھ رہی ہے. تو ان چیزوں کو پڑھنا یہ اللہ کا ہمارے اوپر انعام ہے، یہ اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے. اس آیت میں کیا کہا جا رہا ہے؟ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف بلند ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوئے. وہی دخان، جب کہ اس وقت آسمان دھواں تھا. فقال لها، اللہ نے آسمان سے کہا، وللارض، اور زمین سے کہا، دونوں بے جان ہے نا، کیا کہا؟ ائتیا، تم دونوں آؤ، طوعا او کرہا، خوشی سے آؤ یا نہ خوشی سے آؤ. قالتا، دونوں نے کہا، گفتگو کی، کلام کیا، اتینا طائعین، اے اللہ ہم حاضر ہوئے خوشی خوشی. وہ آیت بھی آپ لوگوں کے علم میں ہوگی جس آیت میں اللہ نے پتھروں کا تذکرہ کیا ہے کہ کئی پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کئی پتھر ایسے ہیں جو اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں. تو ہر چیز پہچانتی ہے اپنے خالق کو، بے جان چیزیں بھی پہچانتی ہیں اپنے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن اے انسانوں تم ان مخلوقات کی تسبیح کو سمجھ نہیں پاتے. امام صاحب فرما رہے ہیں، ان کی گفتگو جاری ہے کہ فما اصاب الانسان لم یکن لیخطئہ، جو چیز بھی انسان پہ آئی، جو مصیبت انسان پہ آئی، جو چیز انسان کو پہنچی، ممکن نہیں تھا کہ وہ انسان سے رہ جائے، انسان اس سے بچ جائے.
انسان سے وہ چیز چوک جائے. اگر کسی پہ موت آئی ہے تو موت ادھر ہی آنی تھی, کسی اور پہ نہیں آنی تھی. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ مرنا اس نے تھا لیکن شاید موت کے فرشتے کو پتہ نہیں چلا تو موت ادھر آ گئی ہے. نہیں نہیں نہیں, جو چیز انسان پہ آئی, جو مصیبت انسان پہ آئی, جس چیز کو انسان نے حاصل کیا, ممکن نہیں تھا کہ وہ انسان سے رہ جائے, چھوٹ جائے. وما اخطاہ, اور جو اس سے رہ گئی, چھوٹ گئی, لم یکن لیصیبہ, وہ اس کو پہنچنے والی نہیں تھی, اس پہ آنے والی نہیں تھی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے موت نے آنا اس پہ تھا ادھر آ گئی, رزق یہ والا ملنا اس کو تھا مل اس کو گیا. نہیں 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 نہیں, جس کا جو رزق ہے اس کو وہی ملا ہے. جس کو بیٹا ملنا تھا اسی کو ہی ملنا تھا, کسی اور کو ملنا نہیں تھا. یہاں پہ عبادہ بن صامت کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ صحابی کے, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, نمبر وہی 4700 اپنے بیٹے کو کیا سکھا رہے ہیں, اور پھر میں اور آپ جائزہ لیں کہ کیا میں نے اور آپ نے بھی اپنے بچے کی ایسی تربیت کی ہے. عبادہ بن صامت کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے سے, یا بنیا, بیٹا, انک لن تجد طعم حقیقت الایمان, تو ایمان کی حقیقت کی مٹھاس کو نہیں پا سکتا, ایمان کی مٹھاس کو محسوس نہیں کر سکتا, حتی تعلم, جب تک کہ تو یہ یقین نہ کر لے, یہ عقیدہ نہ اپنا لے کہ انما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطاک لم یکن لیصیبک, کہ بیٹا جو مصیبت آئی ہے وہ ٹل نہیں سکتی تھی, اور جو ٹل گئی ہے وہ آ نہیں سکتی تھی. باپ بیٹے کو عقیدہ دے رہا ہے. مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم بھی اپنے بیٹوں کو عقیدہ سکھائیں, اپنی بیگم کی بھی اصلاح کریں جو صبح و شام ہمارے بچوں کو ڈراتی ہے. کس سے؟ بلی سے, کتے سے, شیر سے. اپنی بیگم کی تربیت کریں کہ میری اولاد کو ڈرایا کرو اللہ سے, تاکہ بچوں کے دلوں میں رب کا خوف بیٹھ جائے, اور کبھی بچوں کے دلوں میں اللہ کی محبت کی باتیں داخل کرے بیگم ہماری, اور کبھی ان کے دلوں میں اللہ کا خوف داخل کرے. جفت الاقلام, ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی گفتگو جاری ہے کہ جفت الاقلام, قلم خشک ہو چکے. کون سے قلم؟ تقدیر کے قلم. تقدیر کے قلم خشک ہو چکے, یعنی کہ اب کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی. وطویت الصحف, اور تقدیر کے صحیفے لپیٹے جا چکے, تبدیلی نہیں ہو سکتی. یہ دو جملے ابن تیمیہ نے کہاں سے لیے؟ ترمذی شریف کی حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. حدیث صاحب کون سی حدیث؟ ترمذی شریف کی, نمبر ہے 2516 2516. فرماتے ہیں نبی علیہ السلام عبداللہ ابن عباس سے, عبداللہ ابن عباس آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں سواری پہ, اور ابھی بچے ہیں, بالغ نہیں ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تربیت کیسے کر رہے ہیں؟ وَاعْلَمْ, جان لو عبداللہ بیٹا, ان الامت لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك, کہ اگر ساری دنیا اس بات پہ اتفاق کر لے, ایکا کر لے کہ تجھے فلاں چیز کا فائدہ دینا ہے, فلاں چیز کے ذریعے فائدہ پہنچانا ہے, نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس چیز کے جو اللہ نے تقدیر میں پہلے لکھی ہے. ان الفاظ سے مجھے آپ کو سبق کیا مل رہا ہے؟ دنیا کی خاطر آپ کو ناراض نہ کیا کریں. دنیا آپ کو کچھ نہیں دے سکتی, وہی دے گی جو اللہ نے پہلے سے لکھا ہوا ہے. نماز کے ٹائم نماز پڑھیں, روزوں کے ٹائم روزے رکھیں, لوگوں کے ڈر سے رب کو ناراض نہ کریں, لوگوں سے کچھ لینے کی خاطر رب کو ناراض نہ کریں. دوسرے جملے میں کہہ رہے ہیں نبی علیہ السلام عبداللہ بن عباس سے, یہ بھی جان لو کہ اگر یہ سب اتفاق کر لیں, وَلَا بِجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ
قد کتبہ اللہ علیک، اگر سب اتفاق کر لیں کہ تجھے نقصان پہنچانا ہے، نہیں پہنچا سکیں گے سوائے اس نقصان کے جو اللہ نے تقدیر میں پہلے لکھ دیا ہے۔ پھر آپ نے کہا تھا رفعت الاقلام، تقدیر کے قلم اٹھا لیے گئے، وجفت الصحف، اور تقدیر کے صحیفے خشک ہو چکے۔ کتنا شاندار عقیدہ ہے۔ کما قال تعالی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تعلم، کیا تجھے یہ بات معلوم نہیں ہے، ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کیا، ما فی السماء والارض، ہر وہ چیز جو آسمانوں پہ ہے اور ہر وہ چیز جو زمین پہ ہے۔ اللہ ایک ایک چیز کو جانتا ہے، اور صرف اس چیز کو نہیں جانتا، اس چیز کے حالات کو، اس کے اعمال کو، اس کی حرکات کو، ایک ایک چیز کو اللہ جانتا ہے۔ ان ذالک فی کتاب، بے شک یہ چیز تو کتاب میں موجود ہے، صرف جانتا نہیں بلکہ لوح محفوظ میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ اب ممکن ہے انسان سوچے کیسے ممکن ہے کہ 24 گھنٹوں میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتا ہوں، ایک ایک چیز کیسے لکھی ہوئی ہوگی، اور پھر پورے سال میں کتنے دن ہیں، پھر زندگی میں کتنے دن ہیں، ہر دن میں 24 گھنٹوں میں پتہ نہیں لاکھوں عمل کر جاتا ہوں، تو کیسے ممکن ہے سب کچھ لکھا ہوا ہو؟ اللہ نے کہا لکھا بھی ہوا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ اللہ نے کو نہیں کہنا ہے نا، اللہ کے لیے بہت آسان ہے، اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 70 وقال، اور اللہ نے یہ بھی کہا ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، جو بھی مصیبت زمین میں آتی ہے، من جو ہے زائدہ ہے توکید کے لیے، جو بھی مصیبت زمین پہ آتی ہے، ولا فی انفسکم، یا تمہارے اوپر آتی ہے، تمہاری جانوں پہ آتی ہے، الا فی کتاب، مگر وہ ایک کتاب میں ہے، من قبل ان نبرأها، پہلے اس کے کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ اچھا جی، یہاں پہ ایک تو یہ دیکھیں، اللہ کہہ رہے ہیں جو بھی زمین پہ مصیبت آتی ہے، مثال کے طور پہ زلزلہ، سیلاب کا آنا، قحط سالی، تو زمین پہ آنے والی کوئی بھی مصیبت ہے، یہ پہلے سے ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ ولا فی انفسکم، اور اے انسان تیرے اوپر آنے والی ہر مصیبت، تو بیمار ہوگا، تجھے نوکری سے نکال دیا جائے گا، جاب تیری ختم ہو جائے گی، تیرا دان ٹوٹ گیا، تیرے پاؤں میں کانٹا چپ گیا، تیرا جوتا گم ہو گیا، جو بھی مصیبت ہے جس کا تعلق تیری جان سے ہے، وہ بھی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا کب سے لکھی ہے؟ من قبل ان نبرأها، پہلے اس کی کہ ہم اس کو پیدا کریں۔ کس کو پیدا کریں؟ یہاں پہ 3 احتمال ہیں، کتنے؟ پہلے اس کے کہ ہم اس مصیبت کو پیدا کریں، وہ مصیبت لکھی ہوئی ہے تقدیر میں۔ دوسرا مطلب یہ ہو سکتا ہے پہلے اس کے کہ ہم زمین کو پیدا کریں، وہ مصیبت تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ تیسرا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے اس کے کہ ہم تمہارے نفس کو پیدا کریں، وہ مصیبت جو ہے وہ تقدیر میں لکھی ہوئی ہے۔ اور تینوں معنی صحیح ہیں، تو زیادہ بہتر کیا ہوگا؟ مصیبت۔ اللہ نے پھر کہا ان ذالک علی اللہ یسیر، بے شک یہ چیز اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے۔ سورہ حدید آیت نمبر 22 امام صاحب فرماتے ہیں وَهَذَا التَّقْدِيرُ التَّابِعُ لِعِلْمِهِ سُبْحَانَهُ يَكُونُ فِي مَوَاضِعَ جُمْلَةً مُتَفْصِيلًا، یہ تقدیر جو اللہ کے علم کے تابع ہے، یہ متعدد مقامات پہ ہوتی ہے، جملتاً یعنی کہ اجمالی طور پہ بھی، وہ تفصیلی طور پہ بھی، اجمالی طور پہ بھی اور تفصیلی طور پہ بھی۔
گویا کہ یہاں پہ تقدیر کی چند اقسام بیان کرنے لگے ہیں. فقد كتب في اللوح المحفوظ ما شاء، تحقیق اللہ نے لکھ دیا ہے لوح محفوظ میں جو اللہ نے چاہا. تو یہ پہلی تقدیر ہے جو لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے. پھر کہتے ہیں وَإِذَا خَلَقَ جَسَدَ الْجَنِينِ، جب اللہ پیدا کرتا ہے جنین کے جسم کو. جنین وہ جو ماں کے پیٹ میں ہے. تو جب اللہ تعالیٰ جنین کے جسم کو پیدا کرتا ہے قبل نفخ الروح فیہ، اس میں روح ڈالے جانے سے پہلے، اس میں روح پھونکے جانے سے پہلے، تو بعث الیہ ملکن، اللہ اس جنین کی طرف، وہ جسم جو ہے اس کی طرف بھیجتا ہے ملکن، ایک فرشتے کو. فیؤمر، چنانچہ اسے حکم دیا جاتا ہے باربع کلمات، 4 چیزیں لکھنے کا. فیقال لہ، چنانچہ اس سے کہا جاتا ہے اکتب، لکھو. کیا لکھو؟ رزقہ، اس کا رزق، واجلہ، اور اس کی عمر، وعملہ، اور اس کے اعمال جو دنیا میں کرے گا، اچھے اعمال برے اعمال، وشقی ام سعید، اس کا بدبخت ہونا یا سعادت مند ہونا یہ بھی لکھو. یہ جنت میں جانے والا ہوگا کہ دوزخ میں جانے والا ہوگا. ونحو ذالک، اور اس قسم کی مزید تقدیریں بھی ہیں. ایک تقدیر ہوگی جو لوح محفوظ میں ٹوٹل لکھی ہوئی ہے، اور ایک یہ کہ فرشتے کو کہا جا رہا ہے تم لکھ لو، اور یہ کب؟ جب کہ وہ بچہ پیدا ہونے والا ہے. اور تیسرے نمبر پہ ایک ہوتی ہے تقدیر الحولی، تقدیر السنوی، سالانہ تقدیر. شب قدر میں کیا ہوتا ہے جی؟ شب قدر تقدیر والی رات جس کو ہم کہتے ہیں 27ویں رات یا 29ویں یا 25ویں رات یا 23ویں رات یا 21ویں رات رمضان کی، اس رات کیا ہوتا ہے؟ تقدیر لکھی جاتی ہے جی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں بڑے بڑے معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں. تو 1 سال کی تقدیر یہ لکھ دی جاتی ہے کہ آئندہ 1 سال میں کیا کچھ ہونے والا ہے، یہ لکھ دیا جاتا ہے. تو تقدیر ایک ہوگی لوح محفوظ والی، ایک تقدیر العمری، عمر بھر کی تقدیر جب کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے، اور ایک یہ ہے کہ سالانہ تقدیر. اچھا، اور یہ جو کہتے ہیں کہ اس کی دعاؤں سے تقدیر تبدیل ہوتی ہے، کون سی؟ وہ تقدیر تبدیل ہوتی ہے جو فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، جو فرشتوں کے صحیفوں میں ہے. لیکن جو تقدیر اصل لوح محفوظ میں ہے بالکل تبدیل نہیں ہوتی، کیونکہ اس تقدیر کے بارے میں اگر آپ یہ عقیدہ رکھیں گے کہ وہ تبدیل ہوتی ہے تو آپ نعوذ باللہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کا علم تبدیل ہو گیا، اللہ نے لکھا کچھ اور تھا اور ہو کچھ اور گیا جو اللہ کو معلوم نہیں تھا. نعوذ باللہ. نہیں، جو اصل تقدیر ہے لوح محفوظ میں، اس میں کوئی تبدیلی بالکل بھی نہیں ہوتی. امام صاحب کہتے ہیں فہذا التقدیر، تو یہ جو تقدیر ہے قد کان ینکرہ غلاۃ القدریۃ قدیما، اس کا انکار کیا کرتے تھے غالی قسم کے قدری قدیم زمانے میں. القدری کس کو کہتے ہیں؟ ان کو جو تقدیر کا انکار کرنے والے ہیں. القدری کو کہتے ہیں تقدیر کا، بولیے ذرا، تقدیر کا انکار کرنے والے. غلات، غالی یعنی کہ تقدیر کے انکار میں آگے نکل جانے والے، تقدیر کے انکار میں مبالغہ کرنے والے، تقدیر کے انکار میں حد سے تجاوز کرنے والے. تو جو تقدیر کے انکار میں غلو کرنے والے تھے وہ اس تقدیر کا قدیم زمانے میں انکار کرتے رہے ہیں. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے کہ جی اللہ نے پہلے لکھ دیا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جو کہتے ہیں بات غلط ہے کہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہے کہ انسان کیا کرنے والا ہے، بلکہ انسان کو تب پتہ چلتا ہے جب انسان کچھ کر رہا ہوتا ہے یا کر لیتا ہے. چنانچہ مسلم شریف میں حدیث آتی ہے کہ عبداللہ بن عمر کے پاس 2 آدمی آئے اور انہوں نے آ کے بتایا
کہ ہمارے شہر میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے ایریے میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے نیا ہے، اللہ کو پہلے سے اس کا علم نہیں ہوتا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا تھا جن لوگوں کا یہ عقیدہ ہے ان تک میرا پیغام پہنچا دینا، اپنے شہر میں جب واپس جاؤ گے ان تک میرا پیغام پہنچا دینا اور بتا دینا کہ عبداللہ بن عمر کہہ رہے تھے کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی کہ تم کافر، میں مسلمان۔ مسلمان کا مسلمان سے تعلق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔ یہاں پہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ان کو بتا دو کہ میں تم سے بری، لا تعلق، تم مجھ سے بری، لا تعلق، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، مجھے تم سے نفرت، تمہیں مجھ سے نفرت ہونی چاہیے۔ اور پھر وہاں پہ عبداللہ بن عمر یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہر چیز پہ ایمان لے آئیں، اللہ کی راہ میں مال دیں، لیکن تقدیر پہ ایمان نہ لائیں، کبھی نجات نہیں پا سکیں گے، کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ تقدیر پہ ایمان لائے بغیر کوئی نجات نہیں ہے ممکن۔ تو امام صاحب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تقدیر جو ہے اس کا انکار کرتے رہے ہیں قدیم زمانے میں قدریوں میں سے غالی قسم کے لوگ، حد سے آگے نکل جانے والے لوگ۔ وَمُنْكِرُوهُ الْيَوْمَ قَلِيلٌ، البتہ آج اس کا انکار کرنے والے بہت تھوڑے ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا ہے تقدیر کے بارے میں کچھ حصہ، اور یہاں پہ بتا دوں کہ انکار کرنے والی شخصیات کون کون سی ہیں۔ نمبر 1 معبد الجہنی۔ معبد الجہنی یہ بصری ہے، یہ پہلا انسان ہے جس نے تقدیر کا انکار کیا تھا، اور حسن بصری نے اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے لوگوں کو روک دیا تھا اور کہا تھا ہوا ضال مضل، یہ خود بھی گمراہ ہے، دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والا ہے۔ اور اس کو حجاج نے قتل کیا تھا سن 80 ہجری میں، 80 ہجری میں۔ اور کچھ علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، اس کو عبد الملک بن مروان نے سولی دی تھی۔ تقدیر کا انکار کرنے والوں میں ایک اور ہے غیلان الدمشقی۔ یہ کہاں کا رہنے والا ہوا؟ شام کا۔ پہلا آدمی کہاں کا رہنے والا تھا؟ بصرہ کا۔ تو یہ دوسرا آدمی ہے جس نے تقدیر کے بارے میں گفتگو کی اور اس کا انکار کیا، اور اس نے یہ عقیدہ لیا تھا پہلے آدمی سے، معبد جوہنی سے۔ اس کو ہشام بن عبد الملک نے دمشق میں سولی دی تھی 105 ہجری میں، 105۔ یاد رہے کہ تقدیر کے بارے میں جو گفتگو ہم نے پڑھ لی ہے، جو اس کا انکار کرے وہ کافر ہے، کیونکہ اس نے دین کی ایسی بات کا انکار کیا ہے جو بالکل واضح ہے، اور جس کا ثبوت قرآن سے ملتا ہے، احادیث سے ملتا ہے، اور اجماع سے ملتا ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پہلی مخلوق اللہ نے جس کو پیدا کیا وہ کون سی ہے؟ عرش۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ اس بارے میں اپنی کتاب النونیہ میں فرماتے ہیں۔ کس میں؟ النونیہ، یہ ان کی کتاب ہے جس میں انہوں نے شعروں کی شکل میں عقیدہ بیان کیا، دین بیان کیا ہے۔ کس کی شکل میں؟ اور چونکہ ہر شعر کے آخر میں آتا ہے نون، اس لیے نام کیا ہے؟ القصیدہ نونیہ۔ یہ دیکھیں، کہتے ہیں والناس مختلفون فی القلم الذی کتب القضاء به من الدیان هل كان قبل العرش او هو بعده قولان عند ابي العلا الحمداني والحق ان العرش قبل لانه وقت الكتابة كان ذا ارکان وكتابة القلم الشریف تعقبت ایجاده من غیر فصل زمان۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہتے ہیں لوگوں کا اختلاف ہے قلم کے بارے میں، وہ قلم جس کے ساتھ تقدیر لکھی گئی ہے، کہ کیا یہ قلم عرش سے پہلے تھا یا عرش کے بعد تھا۔ اس بارے میں دو قول ہیں، جیسا کہ امام حمدانی نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حق بات یہ ہے، بالحق کو کہتے ہیں، حق بات یہ ہے کہ ان العرش قبل، کہ عرش پہلے سے ہے، کیونکہ
جب تقدیر لکھی گئی تب عرش موجود تھا، اور قلم شریف جو ہے اس کے لکھنے کا معاملہ یہ بعد میں ہوا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ راجے بتا دیا امام القیم رحمہ اللہ نے کہ پہلی مخلوق کیا ہے؟ عرش ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔